نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بے آباد زمینوں کو آباد کر دیا۔ تو فرمایا اس میں سننے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں، عبرت کے کانوں سے سننے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جانوروں کے متعلق فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مواشیوں میں بھی غور و فکر درکار ہے، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے، چاہے وہ حلال ہیں چاہے وہ حرام ہیں، ان تمام جانوروں میں غور و فکر کرو گے تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی ضروریات کو وابستہ کر دیا، اور ان جانوروں کو اللہ نے حلال کیا۔ پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کا نظام قائم کر دیا، جس سے جو ہے وہ انسانی زندگی کا بہت بڑا تعلق ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک جانور ایک ہی طرح کا چارہ کھا رہا ہے، ایک ہی طرح کا پانی پی رہا ہے، اور اسی جانور سے گوبر بھی نکل رہا ہے، اسی سے دودھ بھی نکل رہا ہے، اسی سے پیشاب بھی نکل رہا ہے، لیکن ہر ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دودھ میں پیشاب مکس ہو گیا ہو یا گوبر مکس ہو کر نکل رہا ہو۔ یہ نظام بنانے والا، اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا ایک شہتوت کے کیڑے سے میں نے اللہ کو پہچانا، کہ ایک شہتوت کا کیڑا جو ہے، ایک کیڑے ریشم کے کیڑے سے میں نے اللہ کو پہچانا، کہ وہ شہتوت کھاتا ہے اور اسی سے ریشم بھی نکل رہا ہے، اسی سے گندگی بھی نکل رہی ہے۔ تو یہ نظام بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک اور کسی فلسفی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کیسے ہوئی؟ اس نے کہا یہ جانوروں کے نظام میں نے غور و فکر کیا کہ ایک ہی جانور ایک ہی طرح کا چارہ کھا رہا ہے، تو اس میں سے گوبر بھی نکل رہا ہے، دودھ بھی نکل رہا ہے، پیشاب بھی نکل رہا ہے، اور دو چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ایک چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ دودھ کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، پیشاب اور گوبر کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور پھر یہ تینوں چیزیں آپس میں جو ہے وہ مکس بھی نہیں ہوتی، کہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ دودھ کے اندر گوبر آ رہا ہو یا گوبر کے اندر سے دودھ نکل رہا ہو۔ تو یہ کوئی نظام بنانے والا ہے، اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے، تو اس سے میں نے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، چوپاؤں میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، دیکھو ہم ان کے پیٹ میں
جو گوبر اور خون کے درمیان ہے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، من بین فرث و دم لبن، کہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہم خالص دودھ نکالنے والے ہیں، خالصاً خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، آسانی سے حلق میں اترنے والا ہے اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ نکالا، کبھی ہوا کہ دودھ پینے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا ذائقہ رکھا، کیسی رنگت رکھی، اور اس کے اندر پھر غذائیت بھی ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی ہے اور بھوک مٹانے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے، کہ اگر آپ روٹی نہیں کھاتے دودھ پیتے رہیں، غذا کا کام بھی دیتا ہے اور مشروب کا کام بھی دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ پھر فرمایا کہ سائغا للشاربین، جو ہے وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، ہم نے جو ہے وہ پینے والوں کے لیے اس میں لذت رکھ دی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں، آج کے ہمارے دور میں آپ غور کریں گے ایک دودھ سے کتنی چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور کتنی مخلوقات کی ضروریات دودھ سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ دنیا کی تھوڑی سی مشقت برداشت کرو، ہم جنت میں تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری کریں۔ 26ویں پارے میں سورۃ محمد کے دوسرے رکوع میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 4 نہریں جنت میں جاری کرے گا، 4 نہریں جنت میں چلیں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 26ویں پارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شہد کی نہریں جاری کر دے گا، دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، جنتیوں کو جنت میں بھی دودھ دیا جائے گا اور وہاں دودھ لینے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی، کوئی روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور ہوگا بھی خالص۔ اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہیں، شراب کی نہر جاری ہوگی، دودھ کی نہر جاری ہوگی اور شہد کی نہر جاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہریں جاری کر دے گا، جتنی کسی کو ضرورت ہوگی، کبھی جو ہے وہ جنت کا نہ دودھ ختم ہوگا، نہ شہد ختم ہوگا، نہ شراب ختم ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو بچا لیں، جنت میں اللہ کی طرف سے اعلیٰ شراب پیش کی جائے گی۔ دنیا میں جو ہے وہ دودھ میں کی ملاوٹ سے بچ جائیں، دھوکہ دہی سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ قسم کے دودھ وافر مقدار میں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شہد خالص عطا کرے گا، ہر چیز خالص ملے گی۔ تو فرمایا سائغا للشاربین، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جملے سے علماء نے لکھا ہے کہ آگے بھی ایک جملہ آ رہا ہے وَرِزْقًا حَسَنًا، ان 2 جملوں سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ لذیذ کھانوں کا کھانا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لذت والے کھانے کھلائے، عمدہ کھانے کھلائے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہو حلال طریقے سے، حلال ہو اور حلال طریقے سے مل رہے ہو، کسی کا حق دبا کر نہ ہو، کسی پہ ظلم و زیادتی کر کے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے آتا ہے کہ جب تم دودھ پیا کرو تو اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور اس میں اور زیادتی کر دے اور ہمیں زیادہ عطا کر۔ تو برکت کی دعا مانگی گئی ہے، اللہم بارک لنا فیہ
وزدنا منہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق.